نیکی کرنا اور پھر ڈرنا کہ کہیں رد نہ ہو جائے، یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ۔ گناہ کرنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، یہ ہے غافلوں کا طریقہ۔ شیطان ہمیں کان پکڑ کر رب کی نافرمانیوں میں لگا دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، زکات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خون پسینے کی کمائی میں کیوں کسی کو دے دوں؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ میں سود کا لین دین کیوں نہ کروں؟ میں رشوت کا لین دین کیوں نہ کروں؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب دل میں آئے گا میں گالی دوں گا، جب میرا دل چاہے گا میں غیبت کروں گا، جب میرا دل چاہے گا میں مسلمانوں کی چغلیاں کروں گا، ایک کو دوسرے سے لڑاؤں گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لوگوں کے عیب میں اچھالوں گا، مجھے کیا پرواہ ہے؟ مال دبا لے کسی کا، کسی کی چیز عارضی طور پر لے کر واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ مسلمانوں کے برے برے نام رکھنے میں حرج کیا ہے؟ ذرا مزہ آتا ہے، ذرا ہنسی مذاق بنتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کسی کو لمبو کہہ دوں، میں کسی کو ٹھنگو کہہ دوں، میں کہہ دوں کہ تیری برادری چھوٹی ہے، میری برادری بڑی ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو کماتا کیا ہے؟ تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ کیا حرج ہے کہنے میں؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ مرد عورتوں کے ساتھ دوستی کریں، چیٹ کریں، وائس میسج کریں، ملاقات کریں، آپس میں رابطہ رکھیں، کیا حرج ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کچھ کمائیں کھائیں، موج کریں، کچھ انجوائے کریں، کیا ہر وقت میں نمازیں پڑھتا رہوں؟ کیوں داڑھی رکھوں؟ میں کیوں امامہ سجاؤں؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناؤں؟ بس اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ مسلمانوں کے لیے میرے دل میں تکبر ہو، غرور ہو، حسد ہو، ریا ہو، بغض ہو، کینہ ہو، مجھے غصہ آئے تو میں کسی پر ہاتھ رکھ دوں، کنجوسی کروں، خود پسندی کروں، میں جو سمجھ میں آتا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پریشان رہوں؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفر اللہ ہم گناہ کرنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کا ادراک رکھنے والے ہم سے زیادہ اولیاء کرام ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، انبیاء کرام ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اس لیے کہ میں سب سے زیادہ رب کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آتی تھی، خوف خدا کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طویل نماز پڑھتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جاتی۔ اور جب بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی کہ آقا آپ کے صدقے میں اللہ نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نماز پڑھتے تو خوف خدا سے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، اس قدر تیز ہوتی کہ 1 میل کی مسافت سے بھی ان کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے خوف سے اس قدر روئے کہ آپ کی اکثر بینائی جاتی رہی۔ جبریل امی علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی میرے پاس آئے تو خوف خدا سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک پرندے کو، ایک برڈ کو دیکھا، کہا کاش میں تیری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا گیا ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عذاب کی آیت سنتے بے ہوش ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، اس قدر روتے اللہ کے خوف سے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے 2 کالی لکیریں پڑ گئی۔ فرمایا کرتے کاش میری ماں مجھے نہ جن جاتی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کو سمجھتے تھے مگر اللہ کے خوف سے روتے تھے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، ان کی زندگیاں روزوں میں گزرتی تھیں، ان کے دن روزہ رکھنے میں اور رات عبادت میں گزرتے، اور پھر یہ رب کی بارگاہ میں روتے تھے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ اور ہم تو گناہ کر کے کہتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کی معافی کا ان کو پتہ نہیں تھا؟